اعلان ہو جائے کہ آؤ اے نوجوانوں اپنے نبی کے لیے کیا دے سکتے ہو، تو 58 54 10 اور 100 کا نوٹ نہیں، جب بات آئے گی تو ہر نوجوان کھڑا ہو کر کہے گا یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں میں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہندوستان کا ہر مسلمان یہ اعلان کرے گا خدا کا یا رسول اللہ، اے نبی پاک میری زندگی میں میری ماں بعد میں ہے، میرا باپ بعد میں ہے، میری بیوی بعد میں ہے، میری اولاد بعد میں ہے، میرے رشتہ دار بعد میں ہے، میری دکان بعد میں ہے، مگر یا رسول اللہ تمہارے نام کی عزت میرے لیے پوری کائنات خبر کر کے ہے۔ اگر مصطفیٰ کا نام سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، اور اگر ان کے نام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوا تو پھر ہمارا جینا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اے سنی مسلمانوں، اس میسج کے ساتھ میں تمہیں رخصت کر کے جاتا ہوں۔ 1000 ترانے والے آئیں، خوف کبھی نہ کھانا، اس لیے کہ تم نے اپنی جانوں کو کسی اور کے سامنے نہیں۔ آپ لوگ ایک دم خاموش چلے گئے، حضرت کے بہت قیمتی جملے سن کے حضرت درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ۔ نہیں، جیسا سن رہے ویسے سن، جیسا سن رہے ویسے سن، اس لیے کہ یہ مجمع کسی نیتا کا نہیں ہے، صرف میرے مصطفیٰ کا ہے۔ یہاں پر میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے یہ بات تعریف کے لیے نہیں کہنا چاہتا، مولانا آپ کی محبت سر آنکھوں پر، ہو سکتا ہے مجھے آج شدید بخار ہے، دوائیاں کھا کر کھڑا ہوں، لیکن یہ بتانے کے لیے نہیں، میں نے زندگی کا ایک مقصد یہ بنایا ہے، نبی پاک کا نام لیتے رہیں گے، چاہے کسی مجمع میں نام لیتے لیتے اگر روح نکل گئی تب پھر ہم یہاں دنیا سے فخر کے ساتھ جائیں گے۔ فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، میں نے ان صحابہ کے متعلق پڑھا ہے، ایک صحابی میدان احد میں آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت کی، آقا میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، پیر میں معذوری ہے، لیکن اگر میں آپ کے نام پر میدان میں جاؤں تو جیسے سب کے لیے آپ نے جنت کی بشارت دی ہے، کیا میرے لیے بھی ہے؟ حضور نے فرمایا تیری معذوری اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیکھی جائے گی، تیری محبت دیکھی جائے گی۔ وہ چلے آئے، پیر سے لنگڑے تھے، میدان احد میں آ گئے، کفار و مشرکین کے درگاہ میں لنگڑتے لنگڑتے جتنے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا کیا، لیکن عین دوپہر کے وقت ان کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی، ان کے پیٹ میں نیزہ مارا گیا، ان کے جسم پر برچھیاں ماری گئی، اور ان کی روح نکلنے کے قریب تھی، چلنے کے لیے پیر بھی نہیں تھے، جان جانے کے قریب تھی، اپنی دونوں کہنیاں زمین پر یوں گھسیٹتے ہوئے حضور کی طرف چل کر جانے لگے، جسم سے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے وہاں تک آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اٹھا کر کے دیکھا اور کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو فرمایا تھا موت کے بعد تمہیں جنت کی بشارت ہے، مگر آپ سے زیادہ سچا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، روح نکلی نہیں مگر مولا یہی سے مجھے میرا محل دکھا رہا۔ شہید اللہ ان کو دنیا میں ہی ان کا مقام دکھاتا ہے، اس لیے میرے عزیزوں نبی کے نام پر مر جانا یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور یہ بیماریاں یا ہماری آواز چلی جائے یا گلے میں خراش ہو یا بخار ہے، یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں روک سکتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہم نے یہ اعلان کر دیا
کہ کوئی پھانسی کا پھندا بھی ہمیں بولنے سے نہیں روکے گا، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے ہم نے اب اپنا آپ سب کچھ سپرد کر دیا ہے رسول اللہ کے نام پر، حضور پاک کے نام پر۔ اب جو کچھ بھی ہوگا فیصلہ اسی دربار سے ہوگا۔ اے نوجوانوں، اب گھبرا کر کے جینا، ڈر کر کے جینا، خوف میں جینا ختم کرو، بلکہ تم کوئی چور قوم سے نہیں، کوئی مجرمانہ قوم سے تمہارا تعلق نہیں ہے، تم اللہ کے بندے رسول اللہ کی امت میں ہو، اور پاکیزہ ہونے میں تمہیں سرٹیفکیٹ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ اگر دجالی میڈیا کہتا ہے یہ آتنکواد ہے، دہشت گرد ہے، ان کو پھونکنے دو، ان سے ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو اعلان کے ساتھ کہتا ہوں داڑھی رکھنا دہشت گردی ہے تو اے دجالی لوگوں سنو، میں دہشت گرد، امامہ پہننا اگر دہشت گردی کی علامت ہے، ہاں دیکھو ہم دہشت گرد، تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، ہمارا دل مطمئن ہے، اس لیے کہ ہم اس زمین پر جب تک جیئیں گے اپنی زمین کے ساتھ بھی وفا کریں گے اور اپنے دین کے ساتھ بھی وفا کریں گے۔ ہم بے وفا لوگوں میں سے نہیں ہیں، اپنے دیش کی رکشا کرنا بھی ہمیں اچھی طرح سے آتا ہے، اور اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ سنو، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عزیزان گرامی، اخیر میں آپ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ دنیا کے ایرے غیرے انسان سے نہیں۔ یہ اگر وسیم رافضی کتا بھونکتا ہے میرے نبی کی شان میں، یا وہ پاکندی چیختا ہے، تو میرے نبی کی شان میں ایک نقطہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے لوٹا والے۔ آپ سب آج سے یہ عہد کریں گے، ایک ظالموں نے کتاب لکھی تھا محمد نام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا، میں نے آج سے 1 مہینے پہلے حیدرآباد میں اعلان کیا تھا، انشاءاللہ العزیز آج سے ہمارا ہر نوجوان یہ عہد کرے گا، اللہ نے میرے گھر میں اگر بیٹا دیا تو وہ محمد ہی نام سے اٹھے گا، 2 بیٹے دیے تو 2 محمد ہوں گے، 3 بیٹے دیے تو 3 محمد ہوں گے، مولا اگر 4 بیٹے دے تو 4 بھی محمد ہوں گے۔ پکارنے کے لیے کچھ بھی رکھا جائے، لیکن آج سے ہمارا ہر بیٹا اس میں محمد پر اٹھے گا انشاءاللہ۔ اور اس کی فضیلت یہ سنو، اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا، اپنے بچوں کا نام محمد، پکارنے کے لیے کچھ بھی، لیکن قیامت کے دن حضور کو جب پکاریں گے فرشتے، محمد بن عبداللہ آ جائیں، ہر ایک کا نام لے کر پکارا جائے گا، تو جب حضور کو پکارا جائے گا تو جتنوں کا نام محمد تھا سب دوڑ کر کے آئیں گے، سب دوڑ کر کے آئیں گے، فرشتے کہیں گے اے لوگوں تم سب کو نہیں بلائے گئے، تم سب جاؤ، یہ تو صرف محمد بن عبداللہ جو اللہ کے رسول ہے ان کو بلایا گیا، لیکن سب دوڑ کر کے آگے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں جتنے آئے سب کو بخش دو، اس لیے کہ نام میرے محبوب کے نام سے تو آج کے بعد سے ہمارا ہر نوجوان یہ عہد کرے گا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، گانے سن کر کے نہیں، گیم کھیلتے ہوئے نہیں،
عہد کرو گے آج ہماری رات ہوگی تو کس بات پر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری سلے آئے. جب ایسی زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی میں بھی مزہ آتا ہے, تمہاری زندگی میں مزہ آئے گا. آنکھوں میں نور الگ, دل میں سرور الگ آتا ہے. ہاں اب میں بات کر رہا ہوں اس نام پاک کے ساتھ اس کتے نے چھیڑ چھاڑ کی.